حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ انہیں شیروں کے ساتھ کیوں قید کیا گیا؟ وفات کے 800 سال بعد انہیں امت محمدی نے کیوں دفن کیا؟ ان سب باتوں کا تذکرہ اس ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ حضرت دانیال علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں موجود نہیں، مگر کچھ تاریخی روایات مسلمان اصحاب سے مروی ہیں جن سے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت دانیال کی شخصیت حضرت یوسف علیہ السلام کے مشابہ نظر آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح یہ نبی بھی بابل کی سرزمین میں مظلوم اور پردیسی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا کر بادشاہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت بلند فرما دی۔ اسلامی تاریخ میں حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت سے ایک واقعہ مشہور ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے تستر فتح کیا تو انہیں وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کی میت ایک تختے پر پڑی ہوئی ملی۔ اس کے سر کے پاس ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں اس نسخے کو بھیج دیا۔ حضرت عمر نے اس نسخے کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ پھر حضرت عمر نے 13 قبریں کھودنے کا حکم دیا اور رازداری کے ساتھ دانیال علیہ السلام کو دفنا دیا تاکہ لوگوں کو قبر کا پتہ نہ چلے اور فتنہ نہ پھیلے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ 800 سال قبل وصال ہونے کے باوجود ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بس گدی کے کچھ بالوں میں تغیر آیا تھا۔ بے شک انبیاء کرام کے گوشت کو زمین بوسیدہ نہیں کرتی اور نہ ہی انہیں درندے کھاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ انہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کرے۔ حضرت دانیال کے شیروں کے ساتھ قید ہونے کے متعلق بھی مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ بخت نصر نے 2 شیر پالے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اس نے ایک کنویں میں بند کر کے حضرت دانیال کو لا کر ان کے سامنے پھینک دیا، مگر دونوں شیروں نے آپ پر حملہ کرنے کے بجائے آپ کی فرما برداری شروع کر دی اور مشیت الہی کے تحت آپ ایک عرصے تک وہاں رہے۔ بادشاہ بخت نصر کافر تھا اور بابل اس کا پایہ تخت تھا۔ اس نے اگست 600 قبل مسیح میں بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بنی اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بہت سے یہودی مرد و زن کو اس نے جانوروں کی طرح ذبح کیا اور باقی لوگوں کو بابل میں لا کر غلام بنا لیا۔ یروشلم کے بعد اس نے مصر، اردن، فلسطین اور شام کی طرف بھی پیش قدمی کی اور ان علاقوں سے بھی قیدیوں کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر نے ایک بار بڑا خوفناک خواب دیکھا۔ نجومیوں اور جادوگروں کو اس کی تعبیر کے لیے بلوایا، مگر خواب بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا اور کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جیل کے داروغہ سے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ داروغہ جیل نے بخت نصر کو یہ بات بتائی تو اس نے آپ کو بلوایا۔ آپ اس کے پاس گئے تو اسے سجدہ نہ کیا، حالانکہ بخت نصر کے دربار میں جانے والے اسے لازمی سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ علم اسی شرط پر دیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ بخت نصر نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بیان کرو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خواب میں ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں۔ اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانہ چاندی کا اور نچلا تانبے کا تھا، جبکہ اس کی پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے تھے۔ تم اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنے میں آسمان سے ایک پتھر گرا جو اس کے سر پر پڑا اور اس کو پیس کے رکھ دیا۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا اور پھیلتا جا رہا ہے، صرف وہ پتھر ہی تمہیں نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا کہ سچ کہتے ہو، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بت سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں، سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو،
چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے بعد بادشاہ بنے گا۔ تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ، لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد دو امتیں ہیں جن پر دو عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن اور دوسری مغربی شام میں۔ اور جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرب سے ایک نبی بھیجے گا جس کی وجہ سے تمام مذاہب اور امتوں کا وہ حشر ہوگا جو اس بت کا ہوا۔ وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا، یوں باطل کی جگہ حق چھا جائے گا۔ جاننا چاہیے کہ اس تعبیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ایک پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دین اسلام آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور تمام دنیا پر چھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ کی شوکت کا خاتمہ ہو گیا۔